السلام علیکم پاکستان اور ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان، امید ہے کہ آپ لوگ صحیح ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کا مورائل ہائی ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے صحیح راستے کو چنا ہے۔ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے علم بغاوت بلند کیا ہے قابض قیادت یعنی G8 گروپ کے خلاف۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے جو لیڈران ہیں ان کا نام خالد مقبول، امین الحق، فاروق ستار اور چرکٹ 4-5 لوگ اور اس کے اندر موجود ہیں۔ ایسے لوگ ان کے میں نام بھی بھول جاتا ہوں۔ بہرحال اس بغاوت کے اجلاس کو جس کے خلاف کارکنوں نے ایک علم بغاوت اس کے اگلے دن بلند کیا، اس کو بھی 3-4 دن گزر چکے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نوٹس میں لانا بہت ضروری ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 3 سے 4 دن گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان کی قیادت نے اس کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ مجھے کہتے سنائی دیے گئے ہیں کہ انہوں نے ضابطے کے تحت کمیٹیاں تشکیل دی اور دیں گے، مگر وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ جو ضابطے کے طریقہ کار خود ان کے اپنے آئین میں یا مسودے میں یا مینیفیسٹو میں یا پارٹی پالیسی کے اندر ہے، اس کو وائلیٹ کر کے یا اس کی خلاف ورزی کر کے کیسے یہ کوئی چیز کو کروا سکتے ہیں اور اس کو ضابطے کی کارروائی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ضابطے کی کارروائی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف تعزیبی کارروائی ہوگی۔ جی بالکل، انہوں نے ایک تعزیبی کارروائی کچھ دن پہلے کاشف امین کے خلاف بھی سرکولر نکال کے کی تھی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ یہ کاشف امین نے ان کو ننگا کرنا شروع کر دیا اور اس نے شہداء کے، اسیروں کے، لاپتہ کارکنوں کے گھر کا دکھ آپ کو، ہم سب کو بتانا شروع کر دیا۔ تو اب ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا فیڈرل بیریا کی غیور نوجوان قیادت کے ساتھ کیا تو کیونکہ خالد مقبول بھی فیڈرل بیریا میں رہتے ہیں تو ان کو اس بات کو سوچ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے، اسی لیے وہ کوئی سرکولر نہیں نکالنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سرکولر نکالنے سے کہیں یہ نہ ہو کہ بیل بھی جائے، کھوٹا بھی چلا جائے اور کھوٹا اڑ کے آپ کے اندر یعنی کہ آپ کے منہ پہ کہیں لگ جائے، اسی وجہ سے وہ سرکولر نہیں نکال رہے، نہ وہ ان کے مسئلے کا ادراک کر رہے ہیں، نہ وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ کوئی بات ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی سے فون کروا کے اس مسئلے کو حل کروانے کی اپنی ناکام کوشش کریں گے۔ اس کے اوپر مزاق کی بات یہ ہے کہ آج ایم کیو ایم پاکستان کے ٹویٹر چینل نے 5 گھنٹے پہلے 2 سے 3 ٹویٹس کی اور اس ٹویٹ کا کچھ لکھا ہوا یہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان، جس نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ ترجمان کون ہیں، کہاں ہیں، ان کو شرم آ رہی ہے اپنا نام بتاتے ہیں، ہونا چاہیے نا کوئی ترجمان ہونا چاہیے کہ بھائی میں ترجمان ہوں ایم کیو ایم پاکستان کا، تو ایم کیو ایم پاکستان کو ترجمان ہی کوئی نہیں ہے۔ موسٹ پرابلی خالد مقبول نے خود یہ ٹویٹ لکھوائی ہوگی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان نے تنظیم میں کسی بھی قسم کے اختلاف کی خبروں کی پرزور تردید کر دی۔ اب آپ اس اور آگے لکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں اختلافات کسی کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بالکل ایک بات صحیح بھی کہہ رہے ہیں اور ایک بات جو ہے وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلے اختلاف کی بات کر لیتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایم کیو ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر 2 گروپس کے اندر کارکنان ایک طرف جمائیں اور انہوں نے طاقت کا مظاہرہ کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ ان میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس قیادت کو اب جانا چاہیے، یہ قابض قیادت ہے اور یہ قیادت کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ چور چکے 2 ٹکے کے لوگ قیادت کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کو اس بات پہ دفع ہو جانا چاہیے۔ تو میں بالکل اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ ان کارکنوں کے درمیان، اور بیشتر 95 سے اب نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں، بیشتر 95% سے زیادہ کارکنوں کے درمیان اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو جانا چاہیے۔ اسی طرح ان 8 لوگوں کے درمیان بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ آپ کو یاد ہے نا ایک ہاکی گیم ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یاد ہوگا، سلیم اللہ نے کلیم اللہ، کلیم اللہ کو سلیم اللہ، سلیم اللہ نے کلیم اللہ، اور اس طرح گیم چلتی رہتی تھی۔ بالکل یہی ہے، خالد مقبول فاروق ستار کے بندے کو اکوموڈیٹ کرتا ہے، فاروق ستار امین الحق کو کرتا ہے، امین اس فاروق کے کرتا ہے، فاروق خالد کو کرتا ہے، اور یہ جو ہے نا چکر گھومتا رہتا ہے۔ بالکل ان کے اندر اس بات پہ اختلاف نہیں ہے ان 8 لوگوں کے کہ ان کو ایم کیو ایم کو برباد، تباہ اور ذلیل کر دینا ہے، اور بالکل اس بات پہ اختلاف دیکھیں نا، خالد مقبول بیٹھ کے فاروق ستار کے کردار کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سب کو پتا ہے کہ خالد مقبول میں 101 گواہ اس بات کے ہیں، خالد کے فاروق ستار کے جو کردار کے اوپر کیا بات کی جا سکتی ہے، ان کی کچھ کنورسیشنز ہیں، ان کے جو کریکٹرز ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی جو واقعے ہیں، حریم شاہ کے ساتھ جو واقعہ ہے، اور بہت ساری اور بھی باتیں ہمارے سننے میں آتی ہیں، تو وہ اس کے باوجود بھی ان کی کردار کی جو ہے نا گواہی دے رہے ہیں۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اندر کتنا اتفاق ہے۔
تو ضرور ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے. تو جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں یہ ٹویٹ اس حد تک تو صحیح ہے کہ ان 8 لوگوں کے درمیان حرام خوری یا قبضہ کرنے کے یا ان کو تباہ برباد کرنے کے معاملے میں بالکل اختلاف نہیں ہے. اور اسی طرح کارکنوں کے درمیان ان کو لات مار کے باہر کرنے میں اور اپنے ایم کیو ایم کو آزاد کرانے میں ان چیزوں سے اس کے اندر بھی ان میں اختلاف نہیں ہے. تو ادھر اس حد تک تو یہ بات جو انہوں نے کہی کہ ایم کیو ایم میں اختلاف نہیں ہے بالکل صحیح ہے, کیونکہ میجورٹی ایم کیو ایم کی جو 95% سے زیادہ کارکنان یا جو لوگ عہدیدار ہیں ان میں اس بات پہ بالکل اتفاق ہے کہ ان سب گدھوں کو جانا چاہیے, نہیں کہ کنویں میں سے گدھے اور گدھوں کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے. تو اس پہ تو کوئی مذائقہ ہے ہی نہیں نا. تو بالکل یہاں تک تو یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کی کہ میجورٹی تو یہی سوچ رہی ہے, تو اس میں بالکل صحیح کہا کہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. دوسری بات ان کے جو نامعلوم ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ کسی قسم کی اختلافی خبروں کی پرزور وہ تردید کرتے ہیں. تو بالکل جو کارکنوں نے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے پچھلے پیر کو, تو اس کی وہ تردید, مطلب آپ سوچ لیں کہ ایک چیز ہوئی ہے, ان کو نعرے لگے ہیں ان کے خلاف, ان کو گالیاں پڑی ہیں, ان کی بس آپ سمجھ لیں بھاگ گئے تھے یہ کراچی سے, اس کے باوجود بھی اس کی یہ پرزور تردید کر رہے ہیں, یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہی نہیں ہے. تو سوچ رہے ہیں کیسے اگلے کہ میں اپنا سر دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ تو حال ہے ان کا. ٹھیک ہو گیا, پہلی ٹویٹ ہی ہوگی. پھر فردر وہ یہ کہتے ہیں, اس ٹویٹ پہ کہتے ہیں جی کہ ایم کیو ایم اپنے قیام کے روز سے ایسے کئی نشیب و فراز سے گزر کر مضبوط و توانا درخت کی مانند کھڑی ہے. تو جب کوئی اختلاف ہی نہیں ہے بقول ان کے, جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو یہ کون سے نشیب و فراز کی بات کر رہے ہیں؟ تب تو صحیح ہے. نشیب و فراز اس لیے ایم کیو ایم میں ہے کیونکہ یہ جو ڈیڈ ویٹ ہے, مردار, یہ نیچے کھینچ رہے ہیں اس کو. جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن کہا کہ گدھوں کو جب تک کنویں سے نکالا نہیں جائے گا پانی پاک ہی نہیں ہوگا. تو جب تک پاک ہی نہیں ہوگا تو معاملہ حل نہیں ہوگا. تو آف کورس جب تک یہ لوگ بیٹھے رہیں گے تو ان کا نشیب و فراز ہوگا. اور یہ اپنی بات کا کنٹراڈکشن, اپنی بات کا تضاد کر رہے ہیں. اوپر لکھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیچے لکھتے ہیں کہ جی نشیب و فراز چل رہا ہے. تو آپ سوچ لیں کہ ذہنی حالت کیا ہے اس ٹائم پہ. پھر فردر یہ لکھتے ہیں مزید کہ ایم کیو میں اختلافات کی افواہوں کی بازگشت پہ ذرائع ابلاغ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. جی بالکل, وہ ذمہ داری کا ہی تو مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جب وہ آپ کے کارکنوں کے اجلاس کو جو آپ کے خلاف علم بغاوت ہے اس کو بتا رہے ہیں, اس میں کون سی غلط بات کر رہے ہیں؟ وہ صحیح بات کر رہے ہیں. اور اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں آپ جائز سیو کر دیں ان کو, اگر آپ میں تپڑ ہے تو صحیح ہے نا. وہ بھی نہیں کریں گے, ان کو چپیٹیں پڑنی ہیں آپ کو, ہے نا. آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں جی کہ کارکنان اور ہمدرد افواہوں پر کان نہ دھریں اور اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھتے ہوئے مخالفین کی سازشوں کا شکار نہ بنے. تو یہ جو 8 لوگ ہیں یہ اپنے ایم کیو ایم کے اندر موجود 5% لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. چونکہ کل جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خالد مقبول ہیوسٹن بھاگنے والا ہے, جیسے اس کا ویزے کا مسئلہ حل ہوگا. فارس ستار بھی چکر میں لگا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے کہ اس کا امریکہ کا بین ہٹ گیا ہے, تو یہ بھی نکلنے کے چکر میں ہے. امین الحق نے عاطف شمیم کے بھائی کے ساتھ وہاں پر بزنس سیٹ اپ کر کے اپنا کاروبار سیٹ اپ کرنا شروع کر دیا, اور خبروں کے مطابق اس کا بیٹا یا کوئی وہاں پر آلریڈی پہنچ چکا ہے. تو یہ سب بھاگنے والے ہیں, مگر یہ خود بھاگنے والے ہیں, اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں تاکہ جب تک ہم بھاگ نہیں جائیں آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے گا. جب ہم بھاگ جائیں گے تو آپ جانیں اور باقی 95% ایم کیو ایم جانیں. اس پہ تو میں کل ان کو بتا ہی چکا ہوں ایسے لوگوں کو کہ بھائی جو تم لوگ گراؤنڈ لیول پہ بدماشی کر رہے ہو, دھمکیاں دے رہے ہو, لڑکوں کو تڑیاں کرا رہے ہو, تم یہ سوچ لو کہ ان کے بھاگنے کے بعد تمہارا کیا ہوگا. یہ بات طے ہے کہ ان کو جانا ہے. یہ اب کدھر بھی ہاتھ پاؤں چلا لیں, کیونکہ دیکھیں بھائی دنیا دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں کہ 95% لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. انہوں نے ابھی تک کوئی اجلاس بھی کال نہیں کیا. ابھی خبر آئی کہ جی حیدرآباد میں خالد مقبول جو ہیں وہ کوئی اجلاس کرنے کا پلان کر رہے ہیں. ہم دیکھتے چھ پدی یا پدی کا شوربہ کیا ہو جائے گا 13 تاریخ کو, دیکھتے ہیں اجلاس ہوتا بھی نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اتنی سی بات ہے کہ یہ بھاگنے والے ہیں تینوں چاروں, ان کی پلٹن ان کے ساتھ بھاگنے والی ہے. یہ 8 لوگ مجھے نظر نہیں آ رہا اگلے کچھ مہینوں میں پاکستان میں ہوں گے, یہ نکل جائیں گے. تو بھائی جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں میں پھر ان کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کی باتوں میں دیکھیں نا, اس ٹویٹ کے اندر جس میں تردید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے 3 سے 4 جھوٹ بول دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو کل میں نے بات کہی تھی اس میں دم ہے. تو آخری بات یہ کہ میں کارکنوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اس توسط سے, چھوٹا بھائی سمجھ لیں, بڑا بھائی سمجھ لیں,
اور جو سمجھنا چاہیں کہ بھائی خدا کے واسطے آپ لوگوں نے جو عالم بغاوت بلند کیا ہے اس میں آپ کسی دوست دھمکی میں مت آئیے گا. یہ 1 سال ہو گیا ہے اس جنگ کو لڑتے ہوئے, کم سے کم مجھے تو 1 سال ہو گیا ہے اس جنگ کو لڑتے ہوئے, اس مہینے کے اینڈ میں 1 سال ہو جائے گا. الحمدللہ بہت مشکلات کا سننے میں آئیں, الحمدللہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بہت ساری دھمکیاں آئیں, اور ہماری تو بدقسمتی ہے ہمیں یہ بھی دھمکی دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں MQM لنڈن والی بھی ان کے لیے دھمکی دے رہے ہوتے ہیں. کئی ایسے بھی مواقع آئے کہ جو لوگ MQM لنڈن کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں وہ ایک خالد مقبول کی ٹیم کے لیے دھمکیاں دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے, میں نے تو کم سے کم ان کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. انشاءاللہ بالکل ان سے بالکل کبھی زندگی رہی تو ان کو چائے پلانے کا موقع ملے گا, چائے نہیں تو کچھ اور پلانے کا موقع ملے گا. مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بالکل آپ کہتے ہیں نا بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ ان کو معطلی کا نوٹیفیکیشن نکالتے ہوئے ڈر رہے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب ایک بھاؤ, ایک سونامی ان کے خلاف آنے والا ہے, اور یہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ادھر فون کر رہے ہیں ادھر فون کر رہے ہیں, اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ یار خدا کے واسطے ہمیں بچا لو, کم سے کم ہمیں اتنا وقت دلوا دو کہ ہمارے امریکہ کے جانے کا مسئلہ حل ہو جائے, اور اس کے بعد جب ہم نکل جائیں تو پھر جو ہوتا ہے تو ہوتا رہے. تو یہ سب آپ سوچ لیں, یہ اس وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی, تو میں یہ کہوں گا بھائی جس کو بھی ان کو باہر دلوانا ہے ویزا دلوائیں, مگر ان کو بولیں کہ بھائی تم ویزا تمہیں مل جائے گا, ہم تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں, تب تک تم ریزائن کر کے الگ ہو جاؤ, ہے نا. اور خالد مقبول کو چاہیے کہ ریزائن کر کے الگ ہو, الیکشن اناؤنس کرے, انٹرم کوئی کمیٹی بنا دے, الیکشن کی ڈیٹ دے اور بات کو ختم کرے. خالد مقبول ایسا کرے گا نہیں, کیونکہ اس کا ابھی تک امریکہ کا ویزا کلیئر نہیں ہو رہا. مگر میں نے جیسے کہ آپ کو کل بتایا کہ انہوں نے اپنے گھروں کو ہیوسٹن میں آرگنائز کرنا شروع کر دیا ہے. یہ اور کچھ اور لوگ بھی ہیں, ہمارے پاس پوری رپورٹ موجود ہے, وقتاً بوقتاً ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. میں آپ کو ابھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعد میں یہ مت کہنا کہ میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا. آپ پہلے بتا دیں, رات میں روتے ہوئے نہیں آنا کہ غلطی ہو گئی, معاف کر دیں. مطلب مجھے نہیں, میں تو کون ہوتا ہوں, میں تو کوئی ہے نہیں کوئی تعلق MQM سے, بٹ جن کو سمجھ سکتا ہوں میں, ان کو یہ مت کہ غلطی ہو گئی, معاف کر کے بھیگ گئے تھے, سمجھایا تھا, بس غلطی ہو گئی, یہ وہ فلاں ڈھماکا. میں آپ کو یقین دلاؤں, مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ نے اتنا سچ جاننے کے, جیسے نا وہ الطافی ہیں, الطاف کھل کے پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے, شیطان کی پرستش کی باتیں کر رہا ہے, پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا ہے, اس کے بعد بھی وہ الطافی ہیں, تو ان کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ ان کو معافی نہیں مل سکتی نا, کیونکہ بھائی پہلے تو یہ تھا کہ جی شاید کوئی بغالتا ہے, اب تو کلیئر ہے, وہ خود کہہ رہا ہے نا. پہلے تو ویڈیوز تھوڑی آتی تھی الطاف کی بکواس کرتے ہوئے, اب نظر آ رہی ہیں سامنے. بالکل اسی طرح جن کو ان کا کردار نظر آ رہا ہے, جن کو کلیئرلی یہ بات پتہ ہے کہ فرض اتار ہو, خالد مقبول کہہ رہے ہیں, تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کا کیا مستقبل ہے. تو اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے. میں وقتاً جیسے کہ جیسے میرے پاس باتیں آتی رہیں گی میں آپ کو بتاتا رہوں گا, اور آپ کو فیصلہ خود کرنا ہے. اور کارکنوں دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ چھوٹے موٹے لیول پہ نا, یہ کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہے کہ میں اس کو شکایت کر دوں گا, کمپلینٹ کر دوں گا, لیٹر لکھ دوں گا, لکھ دو, رپورٹ بنا کے دے دوں گا, دے دو, بتا دوں گا, بتا دو, صحیح ہے. اور کیا فرق پڑتا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب میجورٹی ایک ساتھ ہوگی تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تو اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, جے مہاجر.